بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران اور امریکہ مزید 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی میں توسیع پر آمادہ۔ غیر ملکی خبررساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کی کوششوں میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین کی جلد دوبارہ مذاکراتی میز پر واپسی متوقع ہے، جبکہ جنگ بندی کو مزید 2 ہفتوں کے لیے بڑھانے پر غور جاری ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران نے اصولی طور پر جنگ بندی میں توسیع پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، تاہم چند اہم امور پر اختلافات بدستور موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ثالثی کرنے والے فریقین 3 بڑے معاملات پر سمجھوتے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں ایران کا جوہری پروگرام، آبنہ ہرمز کی صورتحال اور جنگی نقصانات کے ازالے سے متعلق امور شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر ان نکات پر پیش رفت ہو جاتی ہے تو خطے میں کشیدگی میں نمایاں کمی آ سکتی ہے اور ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات آج شروع ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے دونوں ممالک کے رہنما 34 برس بعد براہ راست بات چیت کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے لیے کوششیں کر رہا ہوں۔ دوسری طرف جنگ بندی مذاکرات کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے بھی جاری ہیں۔ لبنان میں 24 گھنٹوں میں مزید 43 شہری شہید کر دیے گئے ہیں۔ جنوبی لبنان کے علاقے بنت جبیل میں حزب اللہ اور اسرائیلی افواج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اسرائیلی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے علاقے میں بمباری کی۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی افواج نے گرینڈ مارکیٹ کے قریب متعدد گھروں کو مسمار کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی فوج کی امریکی ناکہ بندی کے جواب میں بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت بند کرنے کی دھمکی۔ ایرانی فوج نے ایرانی سمندروں کی امریکی ناکہ بندی کے جواب میں بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ایران کی فوج نے امریکی بحریہ کی طرف سے ایرانی سمندر کی ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی ٹاپ جوائنٹ ملٹری کمانڈ خاتم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی تمام بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا جاری رہنا جنگ بندی کی سرہن خلاف ورزی ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اگر یہ ناکہ بندی جاری رکھی گئی تو ایران کی مسلح افواج بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کی اجازت نہیں دے گی۔ فوجی حکام کے مطابق ناکہ بندی جاری رہنے کی صورت میں خلیج اور عمان سے ہونے والی ہر برآمدات اور درآمدات کو روکوا دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کو ہتھیار فراہم نہ کریں، ڈونلڈ ٹرمپ کی چینی صدر سے درخواست۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے درمیان ایران کے حوالے سے ایک نئی سفارتی اور دفاعی بحث چھڑ گئی۔ ایک طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ سے اسلحہ کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا تو دوسری طرف ایک برطانوی اخبار نے سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے چینی سیٹلائٹ کا استعمال کیا۔ فاکس بزنس نیٹ ورک کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کو ایک خط لکھا ہے جس میں ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم نہ کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق صدر شی جن پنگ نے اس کا مثبت جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایسا نہیں کر رہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے عالمی قوتوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ ایران جنگ بندی سے اسرائیل ناخوش ہے، اسے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ اور ایران سے جنگ بندی مذاکرات کو آگے بڑھانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ بند مٹھیاں لے کر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے، جنگ بندی کے لیے موجود موقع سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ ترک میڈیا کے مطابق انقرہ میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے پارلیمانی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل جنگ بندی سے ناخوش ہے اور اسے اس عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ لبنان میں اسرائیلی حملے پائیدار امن کے امکانات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکیہ خطے میں کشیدگی کم کرنے، جنگ بندی میں توسیع اور مذاکرات جاری رکھنے کے لیے ضروری سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ خطے میں امن تب ہی ممکن ہے جب اسے اس صہیونی حکومت کو شامل کیے بغیر حاصل کیا جائے۔ ترک صدر نے گزشتہ دنوں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے سوشل میڈیا پر
ترکیہ اور خود پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ترکیہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے اور ہمارے ملک کو نشانہ بنانے والوں کو یاد دلاتا ہوں کہ ترکیہ ایک عام ریاست نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکیہ ہمیشہ مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنا رہے گا۔ ہم ظلم کو ظلم، قزاق کو قزاق اور قاتل کو قاتل کہنا جاری رکھیں گے اور غزہ کے بچوں اور ان ماؤں کی آواز بنے رہیں گے جن کے دل جل رہے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنے بھائیوں کے حقوق کا دفاع کریں گے اور لبنان میں بچوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا مزید کہنا تھا کہ ہم گھر میں امن، خطے میں امن اور دنیا میں امن کے اصول کے ساتھ ہمیشہ امن کے سفیر رہنے کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تفصیلی بات چیت آج دوبارہ ہوگی۔ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق بریک تھرو کا امکان ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی وفد ایرانی حکام سے ایٹمی پروگرام پر بات کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا وفد ایران میں موجود ہے۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور فیلڈ مارشل تہران میں موجود ہیں۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں گزشتہ رات تہران پہنچا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایئرپورٹ پر گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا۔ اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کوششوں کا حصہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے یوکرین کے مختلف شہروں پر حملے۔ ماسکو روس کی جانب سے یوکرین پر کیے گئے تازہ میزائل اور ڈرون حملوں کے باعث 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق مقامی حکام کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ جنوبی بندرگاہی شہر اوڈیسا میں حملوں کے دوران 6 افراد ہلاک ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق روس کے حملوں میں یوکرینی دارالحکومت کیف میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وسطی شہر دنیپرو میں بھی 2 افراد ہلاک ہوئے۔ یاد رہے اس سے قبل روس اور یوکرین نے آرتھوڈاکس ایسٹر کے موقع پر جنگ بندی پر اتفاق کر لیا تھا، جس کے بعد ولادیمیر پوٹن نے اپنی روسی افواج کو فائر بندی کا حکم دے دیا تھا۔ برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق ماسکو کی جانب سے یہ اعلان ولادیمیر زلنسکی کی جانب سے جنگ بندی کی بار بار کی جانے والی ان اپیلوں کے بعد سامنے آیا تھا، جنہیں اب تک کرملن نے نظر انداز کر رکھا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ساتھ ہی ولادیمیر پوٹن نے اپنی افواج کو دشمن کی ممکنہ اشتعال انگیزیوں اور کسی بھی جارحانہ کارروائی کو روکنے کے لیے تیار رہنے کا حکم بھی جاری کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کے سربراہ کی حزب اللہ کو ایک بار پھر دھمکی۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے دھمکی دیتے ہوئے جنوبی لبنان کو حزب اللہ کے لیے قتل گاہ قرار دے دیا۔ یہ اعلان دونوں ممالک کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والی تاریخی امن مذاکرات کے ایک دن بعد سامنے آیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے کہا ہے کہ یہ زون اسرائیلی سرحد سے لے کر شمال میں دریائے لیتانی تک پھیلا ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیلی حملے میں جنوبی قصبے میفدون میں زخمیوں کو بچانے کی کوشش کرنے والے کم از کم 3 پیرامیڈکس جام حق ہو گئے۔ بیروت کی وزارت صحت نے اس حملے کو سنگین جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی طرح امدادی کارکنوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی۔ برطانوی وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونا برطانیہ کے مفاد میں نہیں، دباؤ کے تحت اپنی خارجہ پالیسی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹیلی ویژن سے گفتگو میں برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔